ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اس اختلاف کے دوران میں نے حضرت عمر سے کچھ ایسا کہہ دیا جس پر مجھے بعد میں بڑا پچھتاوا ہوا، اور میں نے ان سے معافی بھی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے دل پر میری غلطی کا بوجھ اتنا تھا کہ میں اپنے گھر کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ میں نے ان کو جا کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح مجھ میں اور عمر میں اختلاف ہوا ہے، اور میں نے اس کو یہ کہہ دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ بات سنی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر، اللہ تمہیں معاف کرے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر ابو بکر مجھ سے اپنی غلطی پر معافی مانگنے آئے تھے تو مجھے اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں حضرت ابو بکر کے گھر گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے گھر ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ سن کے میرا دل ڈر گیا، کیونکہ جب حضرت ابو بکر اپنے گھر نہیں ہوتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور میرے دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ اب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، اور میں نے جا کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ میں نے جا کے جب سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب دیا لیکن گردن نہیں اٹھائی۔ کہتے ہیں میں اپنے دل کے اندر یہ سوچنے لگ پڑا کہ میں حضرت عثمان کو بولوں گا، حضرت علی کو بولوں گا کہ وہ میری سفارش کریں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اس اختلاف کے دوران میں نے حضرت عمر سے کچھ ایسا کہہ دیا جس پر مجھے بعد میں بڑا پچھتاوا ہوا، اور میں نے ان سے معافی بھی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے دل پر میری غلطی کا بوجھ اتنا تھا کہ میں اپنے گھر کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ میں نے ان کو جا کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح مجھ میں اور عمر میں اختلاف ہوا ہے، اور میں نے اس کو یہ کہہ دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ بات سنی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر، اللہ تمہیں معاف کرے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر ابو بکر مجھ سے اپنی غلطی پر معافی مانگنے آئے تھے تو مجھے اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں حضرت ابو بکر کے گھر گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے گھر ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ سن کے میرا دل ڈر گیا، کیونکہ جب حضرت ابو بکر اپنے گھر نہیں ہوتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور میرے دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ اب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، اور میں نے جا کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ میں نے جا کے جب سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب دیا لیکن گردن نہیں اٹھائی۔ کہتے ہیں میں اپنے دل کے اندر یہ سوچنے لگ پڑا کہ میں حضرت عثمان کو بولوں گا، حضرت علی کو بولوں گا کہ وہ میری سفارش کریں۔